بے حیائی کی ایک بدترین صورت یہ ہوگی کہ انسان ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدماء، جب میری امت 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو تباہی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ اذا ظہر التلاعن، جب وہ لانتے بہت کرنے لگے ہیں۔ میں تو یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرا ذہن سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو صحابہ پر نعوذ باللہ زبان لان اور زبان تان دراز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بے حیائی کو پھیلانے میں ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، وہ شرابیں پیئیں گے، وَلَبِسُ الْحَرِيرِ، ریشم کے لباس پہنیں گے، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، گانے والی عورتیں اسپیشل رکھیں گے، وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد مردوں عورت عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے۔ جب یہ کام ہونے لگے تو تباہی آنے والی ہے۔ ہم جنس پرستی کے لیے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے، اور 50 ممالک کے ہم جنس پرست اور بے حیا لوگ مظاہرے کر چکے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حقوق دیے جائیں، اور ان کے ایک کانفرنس کے اندر ایک نام نہاد مسلمان بھی شرکت کر چکا ہے، اور وہ مسلمان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر لی ہے کہ اب بعض مسلم ممالک کے اندر بھی ہومو سیکسول جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں ہونے لگی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سختی اور تشدد اور شدت ہے اس حوالے سے، اس میں مسلمانوں کو چاہیے کچھ تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت سے پہلے جو علامات بتائیں ان میں ایک اور علامت سود کا عام ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین یدی الساعہ یظہر الربا، قیامت سے پہلے سود غالب آ جائے گا، عام ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک ضعیف روایت میں جس کا معنی بالکل بجا اور اس دور میں پورا ہو چکا ہے، یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، سب سود پہ لگ جائیں گے، اگر کوئی سود سے بچا بھی ہوگا تو اس کو سود کا دھواں تو ضرور ہوگا، دھواں ملتا رہے گا۔ آپ گویا کہ اس میں اس روایت میں تشبیہ دی گئی نا اس کو، ایسے جیسے آپ آگ کے اوپر کوئی چیز رکھیں تو کچھ لوگ تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ کھا پی رہے ہیں، اور جو نہیں کھا پی رہے وہ دھواں اٹھ رہا ہے، اس سے بخارات اٹھ رہے ہیں، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے ناکوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں۔ پورے کا پورا دنیا کا بین الاقوامی سسٹم سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے اس امت کے وہ نوجوان بیٹے جو علماء کے پاس بیٹھے بغیر، قرآن و سنت کی تعلیم لیے بغیر براہ راست بزنس کو پڑھتے ہیں، اکنامکس کو پڑھتے ہیں، بینکنگ کو پڑھتے ہیں، اکاؤنٹس کو پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ سود کے بغیر نظام چل کیسے سکتا ہے؟ میں تو اس کا سادہ سا جواب دیتا ہوں، ویسے چل سکتا ہے جیسے ہم نے دنیا کو 1000 سال چلا کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں نے 1000 سال دنیا پہ حکمرانی کی اور بغیر سود کے نظام چلا کے دکھایا ہے۔ یہ اللہ سے جنگ ہے اور یہ سرعام ہوگی۔
سب سے زیادہ سود خور یہودی ہیں، اور ان کے اپنے مذہب میں سود سختی سے حرام ہے۔ یہودی علماء نے یہاں تک کہا، ان میں سے جو مسلمان ہوئے اپنی کتب کی تعلیمات کی روشنی میں یا کسی بھی انداز سے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جو سابق یہودی تھے اور بڑے عظیم مسلمان تھے، الربا 72 بابا، سود کی 70 سے اوپر 72 قسمیں ہیں، وَأَدْنَا فُجْرِهِ مِثْلُ أَن يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أُمِّهِ، اور سب سے چھوٹی قسم کا ایسے گناہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بے حیائی کر رہا ہو۔ بعض روایات میں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے، لیکن محقق علماء کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے اور درایتاً بھی ثابت نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت سے پہلے اوورآل انسان حرام کھانے کا اتنا عادی ہو جائے گا کہ وہ سوچے گا ہی نہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ وہ سوچنے چھوڑ دے گا۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، لا يبال المرء بما اخذ من المال، کہ انسان آنے والے مال کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، امن حلال ام من حرام، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بے حیائی پھیلے گی، خلاصہ ان باتوں کا ہوا، اور حرام خوری پھیل جائے گی، اور حرام خوری میں بالخصوص سود پھیل جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں پھیل جائیں گی تو انسانوں کے اندر سے حیا بھی رخصت ہوگا، حیا رخصت ہوگا تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، ایمانداری ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں، برادری میں، محلے میں ایک ایماندار بندہ ہے، خرید و فروخت میں ایمانداری، باقی چیزوں کے اندر ایمانداری ختم ہو جائے گی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخر ما یبقى الصلاة، دین کی چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ختم ہوگی وہ ایمانداری اور امانت داری ہے، اور سب سے آخری چیز جو ختم ہوگی وہ نماز ہے۔